السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سلطان اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ فہد پاشا راہداری سے گزرتے ہوئے تحسین پاشا سے پوچھتے ہیں کیا سلطان اندر ہیں؟ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ ہاں وہ اندر ہیں، لیکن وہ ایک کام میں مصروف ہیں، لگتا ہے تھوڑا وقت لگے گا۔ فہد پاشا کہتے ہیں کہ چلیں میں ان سے بعد میں ملتا ہوں۔ اتنے میں میت افندی سلطان مراد کو لے کر وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ انہیں جاتے ہوئے فہد پاشا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میت افندی بھی تحسین پاشا کو کہتے ہیں کہ سلطان مراد سلطان سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ فہد پاشا تھوڑا دور جا کر یہ تمام گفتگو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ آگے جا کر سوچنے لگتے ہیں کہ سلطان مراد یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وہ فوراً پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف سلطان مراد بھی سلطان عبدالحمید کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان مراد کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ باروس اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوا۔ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی؟ سلطان مراد کہتے ہیں کہ میں نے عثمان پاشا کو ذریعے ایک پیغام بھیجا تھا آپ کے پاس، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ جیسا کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے باروس سے سمجھوتا کرنے کے لیے اپنی شرط رکھ دی ہے۔ اس نے قتل کا منصوبہ مجھے ایک لفافے میں بھیجا ہے۔ عثمان پاشا آپ کو اس کے بارے میں بتانے والے تھے۔ باروس کا آپ کے خلاف یہ آخری حربہ استعمال کرنے والا ہے۔ ریلوے میں کام کرنے والے افسران کو طائف بھیجے گا۔ ان سب کو الگ الگ حصے دیے جائیں گے۔ جب یہ تمام حصے مل جائیں گے تو یہ ایک بم بن جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ قتل کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے اقدامات کر لیے تھے، لیکن انہوں نے پھر سے ہمیں اندر سے شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان عبدالحمید تحسین پاشا کو کہتے ہیں تحسین پاشا فوراً کمروں کی تلاشی لیں اور بم کو تلاش کروائیں۔ تحسین پاشا کہتا ہے کہ حکم کی تعمیل ہوگی اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف فہد پاشا تہہ خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سپاہی کو بتاتے ہیں کہ سلطان مراد سلطان عبدالحمید کے ساتھ اوپر ہیں۔ ہم عبدالحمید کو اکیلا ہونے تک انتظار کریں گے، جب تک میں نہ کہوں کچھ بھی مت کرنا۔ کیا فہد پاشا کی غداری یہاں ہو جائے گی اور کیا یہ بم چل پائے گا؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے۔ دوسری طرف سلطان کے حکم سے فوراً محل کی تلاشی شروع کی جا چکی ہوتی ہے۔ ارد گرد ہر جگہ بم کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں ایک بار سلطان عبدالحمید کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد باروس کو جیل میں دکھایا جاتا ہے۔ اتنے میں محل کے سپاہی اس خفیہ کمرے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بم تیار رکھا ہوتا ہے۔ ریلوے والے افسر کہتے ہیں کہ بم کو ہاتھ مت لگانا۔ اسی طرح منظر پلٹتا ہے۔ سلطان مراد اپنے بھائی سلطان عبدالحمید کو بتاتے ہیں کہ مجھے غازی عثمان پاشا کے لیے بہت افسوس ہوا ہے۔ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے بھائی۔ سلطان مراد کہتے ہیں کہ جب آپ نے عثمان پاشا کو میرے پاس بھیجا تو میں بے حد خوش ہوا۔ سالوں کے بعد ایسے مجاہد کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ غازی عثمان پاشا سے ملے بہت عرصہ بیت چکا تھا۔ اسی دوران تحسین پاشا فوراً اندر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کمرے کے نیچے ایک نظام موجود ہے۔ وہ ٹکڑے جو طائف کی صورت میں لائے گئے تھے انہیں اکٹھا کیا جا چکا ہے۔ اگر سلطان مراد افندی نہ بتاتے تو ہم بم پھٹنے کو بالکل تیار تھا۔ سلطان معاف کیجیے گا، جب میں نے سنا کہ آپ باروس کے پاس گئے ہیں تو میں پریشان تھا اور ٹوٹ گیا تھا۔ سلطان مراد تحسین پاشا سلطان مراد کو کہتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی مراد افندی اور مرحوم غازی عثمان پاشا کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا۔ میں جانتا تھا۔ سلطان بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے تخت نشینی والی دھن بجائی تو ہم سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے عثمان پاشا کو اپنا منصوبہ دیا تھا۔ وہ سلطان مراد کے پاس گئے اور انہیں میرے تمام منصوبے کے بارے میں قائل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان نے صباح الدین افندی کو بھی رضامند کیا اور اس سے باروس کا پتہ پوچھا۔ اس کے بعد سین فلیش بیک سے واپس آتا ہے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ اب میں بہت خوش ہوں سلطان، آپ کے بھائی مراد افندی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحسین پاشا مزید کہتے ہیں کہ ان افسران کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جنہوں نے طائف لے کر محل میں رکھے تھے؟ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ انہیں نکال دیں، ان سے تفتیش کریں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید سلطان مراد سے کہتے ہیں کہ چلیے باروس سے ملتے ہیں، ہم آپ کو آرام کرنے نہیں دے رہے۔ سلطان مراد کہتے ہیں کہ چراغاں سے جانا میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے میرے بھائی، کیا آپ کو لگا کہ میں ان کے ساتھ مل گیا؟ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ کو ان کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو مستقبل میں بھی ہو سکتا تھا۔ جس طرح ہم ریاست کا نظام سنبھال رہے ہیں، شک کرنا بنیادی اصول ہے بھائی۔
سلطان مراد ماضی سے غمگین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس ریاست کو قائم رکھے ہوئے ہیں ان میں ایک آپ کا شک بھی ہے سلطان۔ دوسری طرف فہیم پاشا باروس کو جیل میں بتاتے ہیں کہ جب میں نے تمہارے پالتو کتے ولادیمیر کو قتل کیا تھا تو تمہیں جانا پڑا تھا۔ باروس کہتا ہے فہیم پاشا کو، اگر میں تمہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر سکتا ہوتا تو میں جیت گیا ہوتا۔ فہیم پاشا کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ میری ڈکشنری میں میرا لفظ غداری ہے ہی نہیں۔ باروس کہتا ہے کہ جب میں یہ لڑائی جیت جاؤں گا تو یہ لفظ آپ کی ڈکشنری میں شامل ہو جائے گا۔ فہیم پاشا کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں باروس افندی، آپ ابھی بھی جیتنے کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں سپاہی اعلان کرتے ہیں کہ عزت مآب سلطان عبدالحمید آ رہے ہیں۔ سلطان اندر آ کر فہیم پاشا کو کہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت کرے۔ فہیم پاشا، آپ پر بہت پریشانیاں گزری ہیں، آپ نے بے مثال کارنامے کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب آپ تھک چکے ہیں۔ فہیم پاشا، آپ کچھ عرصے کے لیے کسی دوسرے ملک آرام کے لیے چلے جائیں، آپ اب آرام کر سکتے ہیں۔ فہیم پاشا کہتے ہیں کہ میں کچھ ہی دن آرام کروں گا سلطان، پھر میں اپنے پایا تخت واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سلطان باروس کے سامنے جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ باروس افندی، الفاظ ختم ہوئے تمہارے، تم ہار گئے، تم دوبارہ کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ باروس کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک مصیبت ہوں، اگر آپ نے مجھے قتل کیا یا قید کیا تو آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ اس بار ہم آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، آپ تو انگلینڈ کی جیلوں میں سڑنے والے ہیں۔ یہ سن کر باروس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ سلطان باروس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، باروس بہت پریشان ہو چکا ہوتا ہے یہ بات سن کر۔ دوسری طرف پایا تخت میں صبح ہو جاتی ہے۔ مسنک ملک کو اغوا کرا کر کہتے ہیں کہ آپ اب آزاد ہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ مسنک ملک قید خانے والے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد صباح الدین آ کر اغوا کاروں کو کہتا ہے کہ کوئی بھی سراغ مت چھوڑنا، اچھی طرح دیکھ لینا، پھر تم غائب ہو جانا۔ دوسری طرف سلطان زیتو محمود اور فؤاد پاشا کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہماری آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان مشکلات پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ اپنی قوم اور ملک کو خوشحال رکھنے کے لیے ہم نے اپنے ہر دشمن کو شکست دی ہے۔ سلطان مراد افندی بھی محفوظ ہیں، وہ چراگاہ محل میں ہیں۔ باروس پکڑا جا چکا ہے اور اس کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ہم نے اہم ریاستی معاملات میں آپ سے رجوع کیا ہے، کچھ عرصے میں ہم تعظیم پاشا کے ساتھ ہنرمند پاشا ڈھونڈیں گے، کمیٹی میں جلد نئے پاشا آئیں گے۔ فؤاد پاشا کہتے ہیں کہ سلطان اس سال تخت نشینی کی تقریب کب ہوگی؟ سلطان کو بات کھٹکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں پوچھی؟ فؤاد پاشا کہتے ہیں کہ لوگ پاشاؤں پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سال آپ کی تخت نشینی کی تقریب نہیں ہوگی۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ تخت نشینی کی تقریب یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس جاگیر کے مالک ہیں۔ سلطان، ہمیں یہ ضرور منعقد کرنی چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن تقریب ضرور منعقد ہوگی۔ لیکن عثمان پاشا کو کھونے کے بعد یہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن ہم ایسا کریں گے۔ تعظیم پاشا بولتے ہیں کہ سلطان، قتل والے منصوبے کے بعد ہم نے کئی افسران سے تفتیش کی ہے، ہمیں انہیں نئے افسران سے بدلنا ہوگا۔ سلطان فؤاد پاشا کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی لائی ہوئی فہرست دیکھی ہے، وہ بہت مناسب ہے، میں ایک بار دیکھوں گا اور اس کے بعد وہ بطور افسران خدمات دے سکتے ہیں۔ ناظرین، جہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فؤاد پاشا اپنی غداری کی وجہ سے پکڑے جائیں گے یا پھر وہ غدار کی طرح مال میں ہی رہیں گے؟ دوسری طرف حسون کے پاس اس کا شوہر آتا ہے۔ حسون دروازہ کھول کے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کا شوہر دھکا دیتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا لیکن تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ حسون کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں شہزادہ محمد سلیم پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ حسون کا شوہر شہزادہ سلیم کو کہتا ہے کہ تم بیچ میں مت پڑو۔ یہ سنتے ہی محمد سلیم اسے تھپڑوں اور مکوں سے مارتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور وہ فوراً سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد حسون محمد سلیم سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے میری جان بچا لی ہے۔ محمد سلیم کہتے ہیں کہ وہ آدمی کون تھا؟ حسون کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی۔ شہزادہ محمد سلیم کہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ حسون بتاتی ہے کہ وہ ضرور میرا پیچھا کر رہا ہوگا۔ آپ بتائیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ محمد سلیم کہتے ہیں کہ میں مسنک ملک کو لینے کے لیے آیا ہوں، ان کا عبدالقادر سے جھگڑا ہو گیا تھا،
شاید انہوں نے آپ کو اس بارے میں بتایا ہو۔ افزون کہتی ہے کہ نہیں وہ یہاں نہیں آئی ہے، لیکن میں جا کر اس سے بات کروں گی۔ میں محمد سلیم سے کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عبدالقادر اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے۔ اس کے بعد باروز کو دوبارہ جیل میں دکھایا جاتا ہے۔ فواد پاشا آ کر بتاتے ہیں کہ باروز سب ختم ہو گیا۔ باروز کہتا ہے کہ میں اپنے بہترین منصوبے کے نتائج دیکھنا چاہتا ہوں۔ فواد پاشا کہتے ہیں کہ کھیل تو ختم ہو چکا ہے۔ باروز کہتا ہے نہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، میرا منصوبہ میرے بغیر بھی پورا ہوگا، میں سلطان عبدالحمید سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ فواد پاشا کہتے ہیں تم کس حال میں ہو باروز، اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ باروز کہتا ہے کہ میں نے اپنے منصوبے کے لیے اپنی قربانی دی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے افسران کو پکڑ لیا ہے کیا؟ فواد پاشا کہتا ہے کہ سب جیل میں جا چکے ہیں، میں نے ہمارے اپنے آدمیوں سے انہیں بدل دیا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ باروز کہتا ہے کہ کرولے افندی منصوبے پر عمل کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ فواد پاشا کہتا ہے کہ منصوبہ تو بے نقاب ہو چکا ہے، ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ باروز فواد پاشا کو کہتا ہے کہ میں نے سلطان مراد کو ذیلی منصوبہ دیا تھا، میں کبھی بھی صرف عبدالحمید کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں صبح الدین کے علاوہ پورے شاہی خاندان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن صبح الدین میں بھی ہمیں دھوکہ دے دیا ہے، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ فی الحال وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، لیکن ہم ہارے نہیں ہیں، ہم جیتیں گے، عبدالحمید سمیت سب کو مرنا ہوگا۔ فواد پاشا کہتا ہے کرولے افندی کیا کریں گے؟ باروز کہتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد محمد سلیم شہزادہ عبدالقادر کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مسنک ملک نہیں آئی کیا؟ عبدالقادر بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کے پاس تو گئی ہی نہیں۔ محمد سلیم کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گی۔ عبدالقادر کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں بھائی؟ محمد سلیم کہتے ہیں کہ میں ان سے بات تو کرنے گیا تھا، خاتون کچھ نہیں جانتا۔ دوسری طرف حمدان خاتون افزون کے شور سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تمہاری ایسی حالت کس نے کی ہے؟ کیا تمہارے افسر نے پیٹ دیا ہے؟ اس کا شور بتاتا ہے کہ ایک آدمی وہاں آیا تھا اور اس نے ایسے اسے بچا لیا، میں تو مرتے مرتے بچا۔ حمدان کہتی ہے وہ کون تھا؟ اس کا شور کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، افزون نے اسے شہزادہ کہا تھا، کیا وہ مسنک ملک کا خاوند ہے؟ حمدان کہتی ہے کہ وہ کیسا دکھتا تھا؟ افزون کا شور کہتا ہے کہ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی تھا، ہمارا سودا ختم ہو گیا، میں کسی شہزادے وغیرہ سے نہیں لڑ سکتا۔ حمدان کہتی ہے کہ میں نے اسے مارنے کے لیے تمہیں پیسے دیے تھے۔ افزون کا شور کہتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، اگر تم اسے مارنا ہی چاہتی ہو تو خود مار لو۔ جاتا ہے وہاں اور حمدان بری طرح سے ہار چکی ہوتی ہے۔